اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو ایک اہم پیغام قدس کے سلسلے سے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس مختصر سے آیت کے ایک ٹکڑے میں پروردگار عالم نے سورہ ابراہیم کے نمبر 5 آیت، اس کا ایک جز یعنی ایک ٹکڑا، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں خدا کے دنوں کی یاد دہانی کراؤ۔ دیکھیے، میں آپ لوگوں کو اس مختصر سے وقت میں ایک چھوٹا سا پیغام، ظاہری طور پر چھوٹا لیکن بہت بڑا پیغام ہے، بیت المقدس اور قدس کے سلسلے سے۔ سب کو معلوم ہے فلسطین کے سلسلے سے بیت المقدس اول القبلتین ثالث الحرمین، یعنی حرم کے اعتبار سے تیسرا، یعنی تیسرے نمبر کا حرم، اور قبلے کے اعتبار سے پہلا قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس۔ قدس کے سلسلے سے اگر کہا جائے تو یہ جملہ بھی بیت المقدس کے لیے زیادہ یعنی کہ اہمیت کا حامل میرے نظر میں اگر دیکھا جائے تو بیت المقدس اسلام کا چہرہ۔ باقی اگر پہچان ہوتی ہے مسلمانوں، کسی بھی لاش کی پہچان ہوتی ہے، کسی انسان کی پہچان مرنے کے بعد ہوتی ہے تو وہ چہرے سے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی پہچان بھی آپ کے چہرے سے ہے، آپ لوگوں کی پہچان آپ کے چہرے سے، یعنی اسلام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہچان اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو خاص طور پر مرنے والے کی بھی پہچان اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مرنے والا کون ہے، کس کا رشتہ دار ہے، تو وہ چہرے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بیت المقدس کو ایسا نہ سمجھیے، بیت المقدس اسلام کا چہرہ ہے، بیت المقدس اتحاد کا مرکز ہے۔ مسلمانوں، آپ اگر کسی بھی چیز پہ جمع نہیں ہو سکتے، اگر کسی چیز پہ اکٹھا نہیں ہو سکتے تو کم از کم آپ بیت المقدس کے اوپر تو جمع ہو سکتے ہیں، اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر بالکل نہیں جاگا تو آج اپنے ضمیر کو جگائیے، اپنی آتما کو جگائیے، اپنی روحانیت کو آگے بڑھائیے۔ فلسطین میں دیکھیے آپ کیا نہیں ہو رہا ہے۔ فلسطینی روزانہ آپ سے فریاد کر رہے ہیں ہمیں بچائیں، بیت المقدس فریاد کر رہا ہے مجھے بچائیں، مجھے ان لوگوں کے ان پنجوں سے بچائیں جو کہ آج صہیونی طاقت کہلاتے ہیں، بچاؤ مجھے۔ آؤ مسلمانوں، اگر آپ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے تو جو یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ آئیں میرے ساتھ اکٹھا ہو جائیں اور بیت المقدس کی حفاظت کریں، بیت المقدس کو بچائیں، کیا آپ بیت المقدس میں ایک ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہتے؟ پڑھنا چاہتے ہو، لیکن ایک بات بتائیے، جب تک مقدمات فراہم نہ ہو جائیں، جب تک مقدمے تیار نہ ہو جائیں، جب تک آپ اس بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ آئیے وہ کام انجام دیجئے کہ جو آج سے چند سال پہلے ایک روحانی طاقت نے ایران سے آپ لوگوں کو پیغام دیا تھا کہ ایک فوج تیار کی جائے، اس فوج کو 20 ملین، یعنی کیا مطلب؟ یعنی 20 ملین فوج جو قدس کے نام سے ہے، آؤ اس میں شریک ہو جاؤ۔ یعنی مسلمانوں، یہ صرف ایران کا فریضہ نہیں ہے، یہ خامنہئی صاحب کا فریضہ نہیں ہے، یہ خمینی صاحبی کا فریضہ نہیں ہے، یہ سیستانی صاحب یا دیگر مراجع کرام کا فریضہ نہیں۔ جس انسان کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، ہر اس انسان کا فریضہ جو انسان کہلاتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر آپ کے کانوں میں کسی مظلوم کی آواز آئے تو یاد رکھنا، اگر آپ نہ تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں نہ ہی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ
ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ بھی نہیں، تو آپ یہ کہنے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو ظالم کے ساتھ بھی نہیں ہوں، میں تو مظلوم کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ دونوں کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ پھر بھی ظالم کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہیں۔ لہٰذا بیت المقدس کو اگر آزاد کرانا چاہتے ہیں تو آؤ۔ امام خمینی کا یہ آخر میں پیغام میں آپ لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ امام خمینی نے بڑے ہی اچھے انداز میں ایک روحانیت کے اعتبار سے پورے امت مسلمہ کو پیغام دیا۔ عربوں، اگر آج تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا تو آج سمجھ لو۔ مسلمانی ملک اگر آج تک نہیں سمجھے تھے تو آج سمجھ جائیں۔ اپنے مقدسات، اپنی جو مقدس ہستیاں یا مقدس مقامات ہیں تمہارے، ان کو بچاؤ، اس لیے کہ تمہاری پہچان تمہاری مقدس مقامات سے ہے۔ امام خمینی نے ایک پیغام دیا صہیونی پنجوں سے کس طریقے سے آپ چھڑا سکتے ہیں فلسطین، بیت المقدس کو۔ ارے چھڑاؤ، جب چھڑائیں گے تبھی تو نماز بھی پڑھیں گے، یاد رکھنا۔ امام خمینی کا آخر میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام خمینی وہ روحانی طاقت تھی کہ جنہوں نے ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام قیامت تک، جب تک بیت المقدس آزاد ہو تب تک یہ پیغام زندہ رہے گا۔ امام خمینی نے بڑے اچھے انداز میں یہ پیغام دیا، الذین لا یشارکون فی یوم القدس مخالفون للاسلام وموافقون لاسرائیل۔ ہر ماہ رمضان کا آخری جمعہ بیت المقدس کے آزادی کے لیے امام خمینی نے رکھا کہ تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر نمازوں میں جمعے کی نماز کے بعد پروگرام کیجئے، اکٹھا ہوئیے، تاکہ صہیونی طاقت کو بھی لگے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، مسلمان متحد ہے، مسلمان ایک ساتھ ہے۔ امام خمینی نے یہ پیغام دیا رہتی دنیا تک کہ اگر کوئی انسان اس بیت المقدس کے پروگرام میں شریک نہیں ہوتا تو وہ اسلام کا دشمن ہے، صہیونی طاقت اور اسرائیل کا موافقت کرنے والا ہے۔ اور دوسرا پیغام دیا، ینبغی احیاء یوم القدس بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان قدس، یوم قدس، قدس کے دن کو زندہ کیا جائے، اس لیے کہ اگر ہمارے مقدسات زندہ ہیں تو ہم زندہ ہیں، اگر مقدسات ختم ہو جائیں تو پھر آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔